اگر آپ برا نہ منائیں تو میں نے جو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عطاء اللہ مینگل صاحب نے ایک دفعہ ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی تو آپ نے اس کی تائید کر دی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ اپنے اس موقف پہ کھڑے ہیں. جی بتائیں ذرا یہ میں آپ کو بالکل امبیرس نہیں کر رہا لیکن جنرل نالج کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کیا آپ ابھی تک اس اپنے موقف پہ قائم ہے. پہلے عطاء اللہ مینگل صاحب کی بھی سنا دیں اور پھر جو خواجہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا وہ بھی سنا دیں تاکہ خواجہ صاحب جو ہیں ذرا اس کی وضاحت کریں کیونکہ مجھے آج بہت سے لوگوں نے پیغامات بھیجے ہیں کہ جی خواجہ صاحب سے پوچھیں نا یہ بات. یہ پنجاب کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج نہیں، یا پھر میں پاکستان کا حصہ نہیں. مجھے پاکستانی وہ نہیں سمجھتے. اگر نہیں سمجھتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے خود یہ فیصلہ میرے لیے کیا ہے سر آنکھوں پر میرے. یہ فوج جو ہے یہ فوج پنجابی کے لیے برا مانتی. میاں صاحب مجھے معاف کریں، پنجابی کے لیے یہ برا مانتی ہے. ہماری تاریخ ثابت کرتی ہے میر صاحب کہ وہ صحیح کہتے ہیں. یہ پنجابی فوج ہے بالکل 100% وہ صحیح کہتے ہیں. آپ نے 50 کی دہائی میں فوج کشی کی بلوچستان پہ، آپ نے 60 کی دہائی میں فوج کشی کی بلوچستان پہ، آپ نے 70 کی دہائی میں فوج کشی کی بلوچستان میں، اور لو انٹینسٹی فوج کشی جو ہے وہاں ہر وقت جاری اور ساری رہی. جی خواجہ صاحب. جی میر صاحب جو میں نے کہا ہے وہ تو میں نے تو تاریخ دہرائی ہے. بالکل وہ تاریخی واقعات ہیں، میں ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا. جو 77-76 میں جو وہاں پہ ملٹری ایکشن ہوا، یا جب جو لوگ پہاڑوں سے واپس بلائے گئے اور ان کو پھانسی چڑھا دی گئی، یہ واقعہ تاریخ کے واقع میں نے تو وہی ایکسپلین کیا نا. میں ان کو ڈینائی تو نہیں کرتا، وہ واقعات ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے بلوچستان میں جتنا آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں منسٹر پاور تھا اس وقت 106 ارب روپے کے بل پینڈنگ تھے بجلی کے بلوچستان کے لوگوں کی طرف. اب 500 ارب ہو گئے ہوئے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے ان کا بوجھ اٹھا لیا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اب دیکھیں نا، میں نے جو اس وقت بات کہی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ وہ تاریخی باتیں ہیں جو میں نے کی ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح جو ہے جو فوج کشی جو ہے وہاں پہ اس کے بعد کو فوج کشی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح 77 میں ہوئی تھی، یا جس طرح 60s میں ہوئی، یا جس طرح 50s کے اندر ان کے ساتھ پیکٹ کیا گیا، معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کی ایوب خان نے خلاف ورزی کی جو ہے. تو یہ تاریخ میں ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جو آج ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ میرا سوال سن رہے ہیں. ہم آپ کو ڈیفنس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مجھے ڈیفنس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بلوچستان کے کاز کو کمزور کر رہے ہیں جو لوگ اس قسم کے. نہیں، یہ دشمن ہے، یہ نہ صرف پاکستان کے دشمن ہے، یہ بلوچستان کے دشمن ہے. یہ بلوچستان کے دشمن ہے. وہاں پہ جو کام جو ہے جنرل سرفراز جو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے، سیالکوٹ تھے، میرے حلقے کے تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، جس کے مطلب پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی یہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا اور یہ بندہ جو ہے نا ہیلی کاپٹر کیوں ہوتا، اس قسم کے بیانات پی ٹی آئی نے اس وقت دیے تھے. اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی جو ہیں وہاں پہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ریلیشن شپ وہاں پہ ڈیولپ ہوا، بہت اچھا. بلکہ زیادہ تر نوکری جو ہے ملازمت جو ہے ڈی جی آئی کی وہاں کی ہے. اچھا، اور ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے. کوئی ایسی باتیں نہیں کہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، کے پی میں بھی ہوتے ہیں. لیکن میر صاحب یہ جو ہول سیل واقعات پچھلے چند ہفتوں سے اور مہینے سے شروع ہوئی ہیں، اس کا ریئیکشن آئے گا. اچھا، اس کا جب ریئیکشن آئے گا وہ ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہوگا. آئی ول انڈورس دیٹ. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کوئی بڑا فوجی آپریشن ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو ایپیکس کمیٹی جو ہے میرا پریڈکشن کرنا یا قبل از وقت جو ہے کچھ کہنا جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ جو ہم نے ان کے زخموں پہ، ہماری فوج نے، ہماری وہاں پہ ایف سی نے، ان سب نے ان کی زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی. لیکن اب یہ لوگ جو ہیں ماضی کے بھی زخم جو ہے کورید رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ دہشت گردی کے ذریعے جو ہے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ویل فائٹ بیک اینڈ ویل فائٹ بیک ود فل فورس. پوری قوت کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پرسوں، اس کا کوئی خاص نہیں ہو رہا؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں، اگلے ہفتے. اچھا، اگلے ہفتے چلا گیا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو آج کچھ اخباروں میں خبر ہے
کہ مودی گیٹس ریئر انوائٹ فار اسلام آباد وزٹ. وہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے وہ 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں اجلاس ہو رہا ہے, تو مودی صاحب کو بلا رہے ہیں, آپ آئیں گے؟ وہ دیکھیں ہم جو شنگھائی اگر ہمارے پاس وہ سیٹ آتی ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے اس کو جو ہماری باری آتی ہے تو ہمیں سب کو بلانا پڑے گا, دوست دشمن سب کو بلانا پڑے گا, جس طرح انہوں نے بھی بلایا تھا. انہوں نے بھی بلایا تھا اور میرا خیال ہے ہمارے فارن منسٹر جی گئے تھے. اچھا, اب خائد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ جنرل فیض کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اگر جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بن گئے تو پھر تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. میری کن کی اکاؤنٹیبلٹی؟ جنرل فیض کی. نہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات آپ مجھ سے سوال پوچھیں یہ کیوں کہی ہے عمران خان صاحب؟ جی کیوں کہی ہے؟ عمران خان کو یہ جو ڈرونے خواب آ رہے ہیں, جو کام رل کے کیتا تھا انہوں نے نال جو کام انہوں نے اس کے ساتھ مل کے کیا ہے, بقول آپ کے رل مل کے کیا, رل مل کے وہ سارا یاد آندا پیا ہونا نا. اچھا دیکھیں نا, جس میں یہ دونوں نے اکٹھی واردات کی ہوئی ہے, جیسی بھی کی ہوئی ہے, تو مجھے تو نہیں پتا کچھ کا ایفیکٹس جو ہیں, اثرات جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں سیاسی لوگوں. لیکن نا 3 دن پہلے اسلام آباد میں کچھ مسنگ پرسنز کی فیملیز نے ایک مظاہرہ کیا, تو لاہور کا ایک جرنلسٹ ہے مدثر نارو, اس کے والد نے نام لے کے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ میرے بیٹے نے جب سوال اٹھائے 2018 کے الیکشن پہ, تو مدثر نارو کو اغوا کیا گیا. اس وقت جنرل فیض کے حکم پہ اس کو اٹھایا گیا اور اس نے مطالبہ کیا ہے ببانگ دوحل کے جنرل فیض کے خلاف میرے بیٹے کے اغوا کی تحقیقات کی جائیں, وہ آج تک مسنگ ہے. بالکل ہونی چاہیے. 2018 کا الیکشن جو ہے اس پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ 2018 پہ جو ہے جنہوں نے RTS ڈاؤن کیا تھا انہیں کو اعتراض ہو سکتا ہے نا, جہے سانوں 47 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ RTS ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. وہ 6-8 گھنٹے جو RTS ڈاؤن ہوا تھا وہ بھائی صاحب اور فیض صاحب جو ہے ان کے اشتراک سے, اور اس کے جو جن بینیفیشری جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیض صاحب کے خلاف صرف وہ ٹاپ سٹی کیس میں ہی تحقیقات؟ نہیں, ٹاپ سٹی کیس جو ہے وہ تو پہلے ہوا ہے نا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو جو ہے نا مدعا خاصا ہے. مدعا خاصا ہے, تو اس مدعے کی میں تو پریس میں پڑھا ہے کہ جی پہلے کے پری ریٹائرمنٹ اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ. آپ صرف پریس میں پڑھی ہوئی رپورٹر جو ہے وہ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ کوئی فائل میں پڑھی ہوئی بات بھی بتا دیا کریں. نہیں, فائل میں آپ کو کیا خیال ہے کہ منوی آفیشیل سیکرٹ ہے؟ نہیں, میرے پاس ایسی کوئی مذاق کے علاوہ میرے پاس ایسی کوئی آفیشیل انفارمیشن. تو یہ جو کوئی ایسی اب پچھلے دنوں وہ ایک تو ان کا جو اسلام آباد میں جو ترنول میں جلسہ تھا وہ تو کینسل ہو گیا ہے, ملتوی ہو گیا ہے, اب 8 ستمبر کو وہ کر رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی رولا ہی ہے. رولا ہی ہے. کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے؟ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا, وہ آپ ہی پیڑ ہو جاندے نے. یہ تو سخت لفظ نہیں ہے, پیڑ ہو گئے. چلو واپس لے لینا. حکومت خود رابطہ کرتی ہے اس کو منت. ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو وہ جو انہوں نے بندے خود والنٹیئر کر لیں. نہیں تو وہ اگر لوگ خود رضاکارانہ طور پہ کہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ بھیج دیں اور ہم جا کے اس کے ساتھ مل کے جو رل مل کے. یہ اعظم سواتی نے رضاکارانہ طور پہ کہا؟ نہیں, اعظم سواتی صاحب یہ چیف منسٹر اس کا KP کے پیغام لے کے گئے ہوئے تھے. آپ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے ہمشیرہ ہیں, ان کی بڑا مقدس رشتہ ہے, وہ ان سے پوچھیں, وہ یہی کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو اب آپ علیمہ خان کے ترجمان بن گئے ہیں یا وہ؟ میں ترجمان کسی کا نہیں بنا, لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر جو واقعاتی بیان میں دے رہا ہوں وہی واقعاتی بیان دینا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جو ہے یہ ملی بھگت ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہوگی, آپ کا کیا خیال ہے وہ سیکرٹ ہوگی گفتگو؟ اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کی ہوگی, وہ تو کیمرے بھی لگے ہوئے وہاں پہ, 16 کیمرے میری اس میں لگے ہوئے تھے سیل کے باہر. اور وہ تو سنا ہے آپ کو نہاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے. دیکھ لیں, میں انہوں کوئی کمنٹ نہ میرے کو کروا. نہیں مجھے پتہ ہے, لگا ہوا تھا نا کیمرہ. بالکل وہاں پہ جہاں پہ آپ بات لیتے تھے وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا تھا. آپ نے نہیں بتایا مجھے, جس نے لگایا تھا اس نے بتایا تھا.
See, you are a very well informed. آپ نے ویسے تردید نہیں کی میری بات نہیں امیر صاحب you are a very well informed. تو میں دیہو لینے کی فرق پڑتا ہے. اور وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ اتنی سخت سردی میں یہ بندہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے. ٹھنڈا پانی تھا اور کوئی دوسرا پانی تو ملتا نہیں تھا. اچھا گرم پانی دیتے ہی نہیں تھے. نہیں وہ کہتے تھے وہ تو کی نام ہے وہ لنگر تو سانوں ڈول دے ہی پانی لے آتے نہیں. اچھا یہ کہتے تھے. چلیں بخائے صاحب یہ والی باتیں پھر کسی وقت کریں گے. پھر کریں گے لیکن میر صاحب میں پھر آخر میں اسٹریس کروں گا کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. بالکل آپ نے جو ریفرنس دیے ہیں تاریخ کے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. وہ لوگ جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. وہ بالکل ڈیفرنٹ. وہ یہ لوگ نہیں تھے. آپ ان کو نہیں کمپیئر کر سکتے. اور اکبر بکتی کے نام پر, اکبر بکتی کے نام پہ, عطاءاللہ مینگل کے نام پہ, یا چاکر خان تھا نا, چاکر خان رند, وہ لوگ جو تھے وہ پاکستان دشمن نہیں تھے. وہ لوگ اکبر بگٹی پاکستان دشمن نہیں تھا. عطاءاللہ مینگل صاحب جو ہے چیف منسٹر, ان کا بیٹا بھی چیف منسٹر رہا ہوا ہے اس کا. ANP کے چیف منسٹر تھے عطاءاللہ مینگل صاحب. نیشنل ANP نیشنل عوامی پارٹی اس کے چیف منسٹر تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ محب وطن لوگ تھے. یہ لوگ تو جو ہیں دے آر بینگ بیکڈ بائی انڈیا اینڈ ادر اینٹی پاکستان فورسز. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ.